بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز و محترم سامعین کرام، آج درس قرآن کریم کا عنوان ہے غیبت کرنے والوں کے نام قرآن کریم کا پیغام۔ غیبت کرنے والوں کے نام قرآن کریم کا پیغام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 کے اندر کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تم یقیناً ناگوار سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو۔ بعینہ اسی طریقے سے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، حیاً و میتاً، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، یقیناً ایسا ہی گناہ ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ قرآن کریم نے عجیب تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ سے امت مسلمہ کے نام قرآن کریم نے یہ پیغام دیا ہے کہ یقیناً جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا کتنا بڑا عیب ہے۔ زندہ بھائی کے گوشت کو کوئی نہیں کھاتا، تو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے سے تشبیہ دینا بتا دیا کہ یقیناً اسی طریقے سے کسی بھائی کی غیبت کرنا یہ بھی اتنا ہی بڑا عیب ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، اور غیبت جو ہے یہ تو بدکاری کے گناہ سے بھی اس کا گناہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ بدکاری جو ہے یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ کسی سے بدکاری سرزد ہوئی، بدکاری ہو گئی، یہ اللہ کا حق ہے، جو اس سے ہوا اللہ جل شانہ سے معافی مانگے گا، یقیناً اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے۔ مگر غیبت جو ہے یہ حق الناس ہے، لوگوں کا یہ حق ہے، اور لوگوں کی حق ہونے کی وجہ سے جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگے گا اس کی گناہ تلافی نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس شخص کو پتہ چل گیا ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، تو پھر تو اس کی معافی اس سے جا کے مانگنا واجب ہے، اور اگر اس سے اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کے لیے توبہ استغفار کیا جائے۔ اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ارشادات جو غیبت کے مرض کے متعلق ہے میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، اور وہاں پہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، عذاب میں مبتلا تھے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کوئی کسی بہت بڑے گناہ میں نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک غیبت کے گناہ میں مبتلا تھا، اور دوسرا شخص پیشاب کے قطروں سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں غفلت کیا کرتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے ان کو اس قبر میں، ان دونوں کے قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر
اس سے بڑھ کر دوسری روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ یکدم ایک ہوا چلی وارتفعت ریح خبیثہ منتنیہ، ایک ہوا چلی، ایسی بدبودار قسم کی ہوا چلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدرون ما هذه الريح، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو بدبودار ہوا چلی ہے کیا ہے؟ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا هذه ريح الذين يغتاب المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے بدبو کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ راستے پہ چل رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسے خچر پر ہوا جو مرا ہوا تھا اور مرنے کے بعد وہ پھول بھی چکا تھا۔ پھر اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے واللہ لأن یأکل احدکم ھذا، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص اس مرے ہوئے خچر جو پھولا ہوا ہے مرنے کے بعد اس میں سے کھائے حتی یملأ بطنہ، یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر دے، یعنی پیٹ بھر کے کھائے، خیر من ان یأکل لحم مسلم، یہ اس کے لیے بہتر ہے سے کہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے۔ غیبت کرنا کسی مسلمان بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی جن کا نام ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ، جن سے بدکاری ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اقرار کیا، اعتراف کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ اور جب وہ رجم ہوئے تو رجم ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ ان میں سے دو صحابہ میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھیے اس صاحب کو، اس خیانت کرنے والے کو کہ جس سے بدکاری ہوئی، بار بار حضور سے کہہ رہا ہے مجھ سے بدکاری ہوئی، یہاں تک کہ ایسا مارا گیا جیسے کہ کتے کو مارا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان دو صحابہ کی آپس کی بات سنی، سکوت فرمایا، خاموش رہے، یہاں تک کہ راستے میں دوران گزرتے ہوئے ایک ایسے مرے ہوئے گدھے کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے پیر بکھرے ہوئے تھے مرنے کے بعد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کرام سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کلا من ھذا، آپ دونوں کو چاہیے کہ اس مرے ہوئے مردار گدھے سے گوشت اس کا کھا لو۔ قال من جیفۃ حمار یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس مرے ہوئے مردار گدھے سے ہم کھا لیں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا فالذی نلتما من عرض اخیکما آنفا اکثر، آپ دونوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ جن کی غیبت کی اور ان کی عزت اور آبرو کے متعلق جو آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے، مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، انہ فی نہر من انہار الجنت یتغمس، وہ تو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر میں غوطے لگا رہے ہیں، مگر آپ دونوں نے اس کی غیبت کری۔ وہ غیبت جو ہے اس مرے ہوئے مردار گدھے کے گوشت کے کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو مثالیں دے کے، جیسے قرآن کریم نے ہمیں مثال لی ہے کہ مرے ہوئے بائی کے گوشت کے کھانے کے، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی مثالیں دے کے اس مرض کی تجویز، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض کی تنبیہ فرمائی اور اس کے لیے جو علاج تجویز فرمایا کہ غیبت سے باز آنا، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر غیبت ہماری ہر مجلس کی رونق بن چکی ہے۔
جدھر بیٹھتے ہیں یا تو غیبت کے کرنے میں مبتلا یا غیبت کے سننے میں مبتلا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور ان احادیث کریمات کے روشنی میں پتہ چلا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں، یہ معمولی مرض نہیں، بہت بڑا مرض ہے۔ لہٰذا اس غیبت کے مرض سے بچنے کا طریقہ بھی محدثین کرام لکھتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں غیبت شروع ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے فوراً روک دو کہ بھائی اس میں اچھی خوبیاں بھی ہیں، مجھے تو فلاں خوبی کا اس کا پتہ ہے، فلاں خوبی کا مجھے پتہ ہے، اور آپ جس برائی اور جس عیب کا ذکر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہو۔ تو لہٰذا غیبت کا سننا اور غیبت کا کرنا یقیناً یہ روزے کے ان مبارک برکات سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، ان روزوں کے انوار اور فیوز سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے روزوں کے ظاہر کو اور باطن کو محفوظ فرما لے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔